السلام علیکم بھائی، آج بات کریں گے گر تیرا ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کے بارے میں۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی زندگی اقلیت پسندی اور جرأت پسندی کی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اس وقت جب پورا ہندوستان انگلستان کی طرف علم کی تلاش سے جا رہے تھے اکثر لوگ، تو اس وقت فرانس کا انتخاب کیا، اور بقول ان کے کہ انگریزوں کا ظلم اور بربریت دیکھ کر ان سے علم حاصل کرنے سے بھی دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے فرانس جا کر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ فرانس میں ہی لکھا اور وہاں سے یہ ڈگری کمپلیٹ کی۔ آپ کی یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے۔ آپ اردو زبان و ادب کے حوالے سے اور بھی بڑے اچھے کتابوں کے مصنف ہیں جس میں ادب اور زندگی بہت مشہور ہے۔ آپ نے مولوی عبدالحق صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے ساتھ اردو زبان اور انڈین ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ آپ کی اس کتاب کا نچوڑ میں کوشش کروں گا کہ پیش کر سکوں۔ اس میں ایک بات بہت خوبصورت یہ ہے کہ جو محنت کے زمرے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بقول انجیل مقدس کے خدا کو آدم کی گندم پسندی اتنی ناگوار گزری کہ اسے زمین پر پھینک کر حکم دیا کہ آئندہ تجھے اور تیری نسل کو گاڑھے پسینے کی روٹی کھانی ہوگی۔ اس پر مستزاد کارل مارکس کا یہ ارشاد ہے کہ جو کام نہیں کرے گا اسے روٹی نہیں ملے گی۔ کام کے زمرے میں اس زمانے میں علمی یا ادبی کام کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر اس بات پہ خوش ہے کہ وہ کتابیں پڑھتے یا کتابیں لکھتے ہیں، اور دوسرا جس طرح تجارت یا فائنانشل ایجوکیشن کی طرف سے بالکل زیرو ہے۔ ان کے لیے پریم چند جیسے عظیم شخص کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یا اس زمانے میں علمی یا ادبی کام کا شمار نہیں ہوتا تھا، ان معنوں میں کہ یہ ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اردو میں نشر و اشاعت کے ادارے اب سے بہتر تھے اس لحاظ سے کہ کتاب چھاپتے وقت مصنف سے رقم طلب نہیں کرتے تھے۔ تاہم اقبال اپنی کتابیں خود چھاپتے تھے، اور پریم چند نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی ماہانہ اوسط آمدنی کبھی 200 روپے سے زیادہ نہیں ہوئی، اور یہ بھی ہندی کا توفیل تھا۔ غرض اردو میں تصنیف و تالیف سے اس خشک شہرت کے علاوہ اور کچھ زیادہ نہیں مل سکتا تھا۔ یعنی کبھی بھی رائٹنگ سے انسان اپنی زندگی اور اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا سکتا۔ یہ یوسفی صاحب کا بھی ایک بہترین انٹرویو ہے اس کے اوپر۔ پاکستان میں نسیم حجازی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی رائٹنگ کی بدولت جو کتابوں کے اوپر رائلٹی ملتی تھی ان کے اوپر ان کی پوری زندگی کا کچن چلتا رہا۔ دوسری جو سب سے بہترین بات غیرت محنت کے بارے میں انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپین کی جلکیا موضوع ہے، اسپین کی جلکیا، اس کے بارے میں غرناطہ کے جنوب کی طرف آنکھ اٹھاؤ تو چند میل دور پہاڑ کی ایک چھوٹی نظر آئے گی، جسے ہسپانوی زبان میں مسلمان کا دم واپسی کہتے ہیں۔ 1492 میں الحمرا کا قلعہ عیسائیوں کے حوالے کر کے جب امیر عبداللہ نے آبدیدہ نگاہوں سے غرناطہ کو آخری بار دیکھا اور آہ سرد کھینچ کر مراکش کی طرف چل پڑا، اس کی ماں نے غصے سے کہا، اے بزدل، جس ملک کی حفاظت تو اپنے خون سے نہ کر سکا اس کے لیے آنسو بہانے سے کیا حاصل ہے۔ زندگی میں عزت اور غیرت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کے لیے اور اپنے ملک اور ملت کے لیے اور اپنے دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا خون جلانا پڑتا ہے
اگر یہ انسان نہ کر سکے تو وہ پھر سب کے سامنے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ابو عبداللہ ہو یا بہادر شاہ ظفر ہو یا واجد علی شاہ ہو، ان کی قابلیت کام نہیں آتی۔ قابلیت اس وقت ہی کام آتی ہے جب انسان اپنے خونی جگر سے زندگی کو بنائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ زندگی جہد مسلسل ہے، تماشا تو نہیں، وہی جیتے ہیں جو